ہم جیسوں کے دکھ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ہمارے کمروں کی دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک ہی کمرے میں اپنے دکھ، کسی کی خوشی، کسی کے سکون کی خاطر سینے میں دفن کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نیند کی گولیاں نہیں ہوتی۔ ہم رات جا کر کاٹیں تو صبح تھکن زدہ آنکھوں کے ساتھ اگلی رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس آنسو کو بہانے کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ پانیوں سے بھرے نین انگلیوں کی پوروں میں سمیٹو اور مسکرانے لگ پڑو۔ محبت ہم جیسوں کے لیے رحم کبھی نہیں رکھتی۔ ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ ہمیں موت آنے تک جینا پڑتا ہے۔ مجھے خود اپنی رفاقت بھی اب زہر لگتی ہے۔ میں اپنا ساتھ بھی ایک روز چھوڑ جاؤں گی۔ یہ جن کو ہم جان جان کہتے ہیں، یہی ہماری جان نکالتے ہیں۔ تب ہمیں سمجھ لگتی ہے یہ جان تو اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کے پاس ہی چلی جائے گی۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ اپنی جان کو اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو سکون دینے لگتا ہے اور دوسروں کے دکھ چننے لگتا ہے۔ تب اللہ اس کی سسکتی تڑپتی روح کو سکون بخشتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس بات کو معمولی نہ لیا کریں، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ جینے کے انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، ہنسنا بھول جاتے ہیں، اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنا حق مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، اپنی پسند کی ہر ایک شے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا، اپنی پسند کے کپڑے، سبھی کچھ سے کچھ بھی لگاؤ نہیں رہتا۔ ہر شام اداسی کے ساتھ گزارنا معمول بن جاتا ہے، اور تب اگر اس کا احساس ہوتا ہے تو آئینے میں نظر آنے والے شخص کو، باقی کسی کو نہیں۔ اگر آپ یوں ہی راضی ہوں تو میں بھی قربان اپنی اذیتوں پر۔ اسے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، اور وہی عادت دوبارہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ انتظار، نہ خوش فہم امیدیں، نہ جھوٹے خواب۔ وہ ان میں سے کسی کا بوجھ اٹھانے میں اب دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کیا ساری لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ فون پر کسی لڑکے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بات کرنے سے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں؟ کیا ساری لڑکیاں اتنی ہی کم عقل ہوتی ہیں کہ وہ لڑکوں کی نیچر کو نہیں سمجھ سکتی؟ فون یا انٹرنیٹ پر لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا تو لڑکوں کی ہابی ہوا کرتی ہے۔ پھر لڑکیاں کیوں جذباتی ہو جاتی ہیں؟ کیوں لڑکوں سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں؟ کیوں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ لڑکے ان کی طرح بے وقوف ہیں، جو محض ان کی آوازوں سے ہی عشق میں مبتلا ہوں گے؟ ردی کا بھی کوئی بھاؤ ہوا کرتا ہے۔ افسوس کے یک طرفہ جذبات اس سے بھی گئے گزرے ٹھہرتے ہیں۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنے لیے ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ اور پھر میں اس کی زندگی سے نکل آئی، جس کو کبھی خبر ہی نہ ہو سکی کہ ایک پاگل سی لڑکی اس سے محبت سے کہیں آگے آپیش کرنے لگی تھی۔ میں اس کی ہر بات برداشت کرتی رہی، اس کا دھتکارنا، بے رخی، بات نہ کرنا، غصہ، سب برداشت کر گئی، لیکن مجھ سے شراکت نہ برداشت ہو سکی۔ میں اسے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ کاش کہ میں اسے بتا پاتی کہ کتنی اذیت ہوتی ہے مجھے، لیکن اسے ایک محبت کے کھو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد بے پناہ نئی پرانی محبتوں کے ہجوم ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنے ازداز سے پہچانی جاتی ہیں۔ ازداز ضد کی جمع ہے۔ ضد یعنی الٹ۔ کسی چیز کی پہچان اس کے الٹ سے کی جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، گرمی سردی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ ایک کو جانے بغیر دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب وہ ہے جو دوسرے نہیں ہیں۔